السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے اور قربانی کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ حضرات کی طرف سے آ رہا ہے، اس لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جن بستیوں یا شہروں میں جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز جائز ہے اور وہاں پر نماز ہوتی بھی ہے، تو ایسی بستیوں اور شہروں میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی مانی نہیں جائے گی، اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ ہاں، جو چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پر جمعہ اور عیدین کی نمازیں نہیں ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن صبح صادق کے بعد سے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ جب تہجد کی نماز کا وقت ختم اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ ایسے گاؤں کے لوگ جہاں پر جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ صبح صادق کے بعد سے ہی کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی شہر میں کسی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو سکے تو اس شہر کے لوگ عید کی نماز کا وقت نکل جانے کے بعد کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 3 دن میں ہم کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک تو عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اس کے بعد والے 2 دن یعنی 10، 11، 12، یہ 3 تاریخیں، ان 3 تاریخوں میں ہم کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ ان کی راتوں میں قربانی کرنے کا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کی راتوں میں بھی قربانی کرنا جائز تو ہے مگر بہتر اور افضل نہیں ہے، اس لیے قربانی دن ہی میں کرنی چاہیے۔ ایک بہت اہم مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر پورے شہر میں کہیں بھی کسی بھی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو جائے تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز اور درست ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عید گاہ میں عید کی نماز ہو اس کے بعد ہی قربانی جائز ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے شہر میں کسی بھی ایک مسجد میں یا عید گاہ میں یا کہیں بھی اگر عید کی نماز ہو گئی تو پھر پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ اس لیے ہر شہر کے مسجدوں کے ذمہ داروں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شہر میں کسی ایک جگہ کسی ایک مسجد میں عید کی نماز اول وقت میں ضرور کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس کے بعد قربانی بآسانی کر سکیں۔ تو بہرحال یہ تھا قربانی کرنے کا صحیح اور افضل وقت اور صحیح طریقہ جو میں نے آپ کو بتلایا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔